سمندر کتنا گہرا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ضرور آیا ہوگا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین کا 75% حصہ پانی جبکہ 25% حصہ خشکی کا ہے۔ اس خشکی پر بیٹھا ہوا انسان کروڑوں کلومیٹر دور سٹارز، گلیکسیز اور پلینٹس کے بارے میں بے انتہا نالج رکھتا ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسپیس کے بارے میں بے تحاشا نالج رکھنے والا انسان سمندر کے بارے میں صرف 5% ہی جان پایا ہے۔ سمندر تو دور، انسان نے خشک زمین کو بھی آج تک پورا نہیں دیکھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق زمین کا آدھا حصہ ایسا ہے جسے آج تک ایکسپلور ہی نہیں کیا جا سکا، جو گھنے اور خوفناک جنگلات، اونچے اونچے پہاڑ اور ہزاروں کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں انسان کا جانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ لیکن ہماری زمین کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سمندر آخر کتنا گہرا ہے اور انسان آج تک اسے کیوں ایکسپلور نہیں کر پایا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ انسان جہاں خشکی کے بارے میں اتنا کچھ جان چکا ہے اور ترقی کرتے کرتے انسان نے آسمان چھو لیا ہے، اس کے باوجود زمین کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جسے انسان نے صرف 5% ہی ایکسپلور کیا ہے، اور وہ ہے اوشن۔ اوشن کتنا گہرا ہے اور اس میں کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر اس زمین پر موجود تمام پہاڑ، میدان اور بلڈنگز کو کاٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے تب بھی یہ اوشن کا صرف 3% حصہ ہی کور کر پائیں گے۔ سمندر کی گہرائی جاننے کے لیے ہم اس کی سرفیس سے سفر شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم اوشن کی سرفیس سے 40 میٹر نیچے جائیں تو یہ وہ گہرائی ہے جہاں اسکوبا ڈائیور کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے نیچے 90 میٹر تک جائیں تو 1915 میں ڈوبنے والی فیمس برٹش شپ لوسوٹانیا کا ملبہ ملے گا، جسے 1935 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس سے نیچے اگر 100 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہ گہرائی ڈائیورز کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس گہرائی میں ڈائیورز اگر احتیاط نہ کریں تو ان کی باڈی کے مختلف پارٹس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مزید نیچے جائیں تو 214 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک آسٹریلین ڈائیور ہربرٹ نیچ نے ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ اس سے مزید نیچے اگر سمندر میں 300 میٹر تک جائیں تو یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی اونچائی فیمس آئیفل ٹاور کی ہے۔ اس سے نیچے 332 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایجپشین سکوبا ڈائیور احمد گیبر نے جا کر سکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ اس سے نیچے 443 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہے کہ آپ اس میں نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو الٹا کر کے ڈال سکتے ہیں۔ 500 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک اس دنیا کی سب سے بڑی کریچر بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے۔ بلو ویل کا وزن 1,80,000 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ڈائیو کر کے 500 میٹر کی گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن نیوکلیر سب میرین سی وولف بھی 500 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ 500 میٹر کی گہرائی میں سمندر کے پانی کا پریشر لگ بھگ 740 PSI ہو جاتا ہے۔ یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان بنا سب مرین کے 500 میٹر کی گہرائی تک جائے تو اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔ اس سے بھی نیچے 535 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک امپیریئر پینگوئن ڈائیو کر سکتی ہے۔ سمندر کے اس پوائنٹ پر پانی اپنا رنگ دکھانا شروع کرتا ہے، لیکن امپیریئر پینگوئن اس پریشر کو برداشت کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ اگر آپ برج خلیفہ کو پانی کے اندر الٹا کریں تو یہ گہرائی 830 میٹر بنتی ہے۔ یہ وہ گہرائی ہے جہاں تک سورج کی روشنی سمندر کے اندر جا سکتی ہے۔ اس کے مزید نیچے 1000 میٹر تک جائیں تو یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جسے اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ اوشن کے اس پوائنٹ تک سورج کی روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر پانی کا پریشر لگ بھگ 1500 PSI تک ہو جاتا ہے۔ یہ پریشر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پریشر ایک بفیلو کسی کوائن پر ڈال سکتا ہے۔ 1280 میٹر کی گہرائی میں لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹرٹل 6 فیٹ لمبے اور 700 کلو گرام تک وزنی ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹرٹل نارمل ٹرٹل کے مقابلے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی نیچے 2000 میٹر کی گہرائی میں ایک خوفناک مخلوق بلیک ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ اس فش کو سمندر کی گہرائی میں بنا فلیش لائٹ کے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ مزید نیچے جائیں تو 2250 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں سپرم ویل اور کولوسل سکویڈ جیسی خوفناک مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ سکویڈ 46 فٹ لمبی اور 500 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کے دانت اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے سے کئی گنا بڑی سپرم ویل کو بھی مار سکتی ہے۔ اس سے مزید نیچے جائیں تو وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں دنیا کی مشہور ٹائٹینک شپ کا ملبہ ملا تھا، یعنی 3800 میٹر، اور یہ ملبہ آج بھی وہاں موجود ہے۔
اس سے مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جسے دا ابیسل زون کہا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 11000 PSI تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ پریشر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک بھاری بھرکم ہاتھی ایک کوائن پر کھڑا ہو کے ڈال سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اوشن کے اس حصے میں بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ 4000 میٹر کی گہرائی میں ایک انتہائی خوفناک مخلوق پائی جاتی ہے جسے اینگلر فش کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے بھی نیچے 4781 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں ورلڈ وار 2 میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ ملا تھا اور یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس سے نیچے جائیں تو 6000 میٹر یعنی 6 کلومیٹر کی گہرائی میں وہ زون شروع ہو جاتا ہے جسے دا ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر اتنا خوفناک ہوتا ہے جو ایک بلٹ پروف کار کو آسانی سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے نیچے 6500 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک US کی سب مرین DSV ایلون جا سکتی ہے اور اسی سب مرین نے فیمس ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کیا تھا۔ 8400 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اونچا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ اس سے نیچے 10916 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں ان دونوں بندوں نے جا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ انہیں یہاں پہنچنے میں پورے 5 گھنٹے کا وقت لگا تھا، لیکن ایک پوائنٹ پر آ کر سب مرین میں کریک پڑنا شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں واپس اوپر آنا پڑا۔ اس سے مزید نیچے جائیں تو 10972 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا ایک کمرشل ایروپلین فلائی کرتا ہے۔ اس سے مزید نیچے جائیں تو 11000 میٹر کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جسے چیلنجر ڈیپ کا نام دیا گیا ہے اور یہ وہ آخری حد ہے جہاں تک انسان آج تک سمندر میں جا پایا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف ایک شروعات ہے، سمندر اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرو گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔